حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا، حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، آپ نے فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں، کیا؟ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ اس میں خسارے کا شکار ہیں، گھاٹے کا شکار ہیں، لیکن گھاٹا محسوس نہیں کرتے، دنیا کا خسارہ محسوس کرتے ہیں، آخرت کا خسارہ محسوس نہیں کرتے۔ تو آپ نے فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں اس میں اکثر لوگ خسارے اور گھاٹے کا شکار ہیں، کون سی؟ فرمایا الصحت والفراغ، فرمایا پہلی چیز صحت ہے اور دوسری چیز فراغت ہے، فارغ ہونا۔ اکثر لوگ صحت کے دن بھی برباد کر دیتے ہیں۔ صحت اگر تجھے نصیب ہے تو اللہ کی طرف لوٹ آ، آسانی سے نماز پڑھ لے گا، آسانی سے ذکر کر لے گا، آسانی سے تلاوت کر لے گا، آسانی سے رات کو جاگ لے گا، آسانی سے اللہ کے حضور مصلی پہ رو لے گا۔ صحت ہے، کیا صحت ہے؟ تو اللہ کی طرف لوٹنے کا سفر بڑی آسانی سے طے ہو جائے گا۔ صحت ہے تیرے پاس، اس کی قدر کر، اس سے پہلے کہ بیماری تجھ پر غالب آ جائے اور پھر تو تمنا کرے کاش صحت مند ہوتا تو میں یہ بھی کرتا اور یہ بھی کرتا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس نعمت کو ضائع نہ کرو، اللہ کی طرف سفر میں اس نعمت کی قدر کرو، صحت کی، اس سے پہلے کہ تم بستر پہ پڑ جاؤ اور پھر تمنا اور حسرت کرتے رہو۔ اور دوسرا فرمایا والفراغ، اگر تیرے پاس کچھ فارغ وقت ہے تو اس کو ضائع نہ کر موبائل پہ، اس کو موبائل پہ کیا ملے گا تجھے؟ تو ضائع کر رہا ہے، تو فالتو اور بیکار کاموں میں خود کو ضائع کر رہا ہے۔ فالتو چیز کیا ہے میرے بھائیوں، میرے بیٹوں، میرے بزرگوں؟ کیا ہے؟ توجہ ہے؟ صوفیاء فرماتے ہیں ہر وہ عمل، ہر وہ چیز، ہر وہ رشتہ جو آخرت میں کام نہیں آئے گا وہ فضول ہے۔ وہ کیا ہے بولیے؟ اور ہر وہ رشتہ، ہر وہ چیز، ہر وہ عمل جو اللہ کے ہاں کام آ جائے گا وہ مفید ہے۔ یہ مفید اور فضول کی تعریف میں نے پیش کی، مفید کی اور فضول کی۔ اب ہم اپنی زندگیوں پہ غور کریں تو فضول کاموں میں زندگی ضائع ہو رہی ہے، ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ تو قدر کیجئے، آقا نے فرمایا صحت کی بھی اور فراغت کی بھی، اگر وقت ہے اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی طرف بولیے۔ اور حضرت عمر بن میمون وہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک آدمی کو نصیحت کر رہے تھے اور میں بھی پاس حاضر تھا۔ ایک شخص کو بولیے، رسول اللہ نصیحت فرما رہے، اور کیا فرما رہے؟ فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، آقا نے فرمایا 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کی قدر کر لو۔ 5 چیزوں کے آنے سے پہلے بولیے 5 چیزوں کی قدر کر لو۔ یا رسول اللہ کون سی؟ فرمایا شبابک قبل حرمک، بڑھاپے کے آنے سے پہلے پہلے جوانی کی قدر کرو۔ قدر سے مراد کیا ہے؟ اس کو آخرت کا سامان بنا لو، اس کو اللہ کی طرف سفر کے لیے اپنا سہارا اور وسیلہ بناؤ جوانی کو، کہ اللہ کی طرف لوٹنا آسان ہے، توبہ آسان ہے، رونا آسان ہے، کیونکہ جتنا بڑھاپا آئے گا آنسو دنیا کے لیے بہیں گے، یہ نہیں بنا سکا، یہ نہیں کما سکا، یہ نہیں کر سکا، یہ نہیں کر سکا، وہ حسرت، وہ رونا، وہ پچھتانا بھی محض دنیا کے لیے ہوگا۔ تو آقا نے فرمایا بڑھاپے کے آنے سے پہلے پہلے جوانی کی قدر کرو، وہ اس طرح کہ اس کو اللہ کے کاموں میں لگا دو، خدا کے۔ اور پھر فرمایا وصحتک قبل سقمک، بیمار ہونے سے پہلے صحت کی قدر کر لو۔ صحت کی بولیے، قدر سے مراد یہی اچھے کام کر لو، یا خدا کی عبادت کے یا مخلوق کی خدمت کے، یا بولیے خدا کی عبادت یا مخلوق کی خدمت کے اچھے اعمال جتنے ہو سکے کر لو۔ اور پھر فرمایا وغناک قبل فقرک، غربت آنے سے پہلے پہلے مالداری کی قدر کرو، کہ مال کے ذریعے جنت حاصل کر لو، مال کے ذریعے جنت۔ تم اپنی بیوی بچے دنیا ان کے لیے جو کچھ کر رہے ہو، اگر اس میں بھی اللہ کی رضا کی نیت ہے تو یہ عبادت ہے، یہ کیا ہے؟ لیکن اگر تم نے یہ سمجھا کہ بیوی بڑی قدر کرے گی، اولاد بڑی قدر کرے گی، تو تم پچھتاؤ گے، وقت پلٹا کھائے گا۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور تم دیکھو گے، اللہ نے فرمایا یہ دن ہیں جو ہم تمہارے درمیان پھیرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا
इन्न मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वुन लकुम फहज़रूहुम, ईमान वालो तुम्हारी बीवी और बच्चों में से भी बाज तुम्हारे दुश्मन हैं, उनसे मोहतात रहो। ये कुरान पढ़ के सुना रहा हूँ, अल्फ लैला नहीं सुना रहा, कुरान सुना रहा। तो फरमाया अगर तुम्हारे बीवी बच्चे तुम्हें अल्लाह से दूर कर रहे हैं, वो तुम्हारे दुश्मन हैं, उनसे मोहतात हो जाओ। हाँ, अगर बीवी बच्चे अल्लाह की तरफ ले जाने वाले हों तो वो मुफीद हैं, वो अल्लाह वाले रिश्ते, वो बोलिए अल्लाह वाले। और फिर फरमाया व फरागत क़ब्ल शुग़लिक, फरमाया मसरूफ़ होने से पहले, क्या मसरूफ़ होने से पहले जो तुम्हारे पास फारिग वक्त है इसकी कदर कर लो, इसमें नेक अमाल कर लो। या अल्लाह की इबादत या मखलूक की खिदमत, या अल्लाह की इबादत या मखलूक की खिदमत कर लो। और फिर फरमाया वह हयात क़ब्ल मौतिक, मौत के आने से पहले पहले ज़िंदगी की कदर कर लो, इस ज़िंदगी में अल्लाह को राज़ी करो।